بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے۔ اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی، نہ وہ ہچکچائے نہ وہ تردد میں پڑے، بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے نہ انکار کیا نہ اقرار اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بعثت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔